ہائی گائز، کیسے ہیں آپ کی محبتوں نیک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. پچھلے دنوں میں نے ریسپنگ ریئلٹی کے حوالے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول بتایا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں. تو اس میں بہت زیادہ ایک کرٹیکل انالیسز ہوا. خاص طور پر لائر کمیونٹی نے مجھے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، آپ نے حقیقت کیوں نہیں بتائی. میں نے ان سے بات کی کہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل. میں نے اس سے پہلے کہا کہ آئین پاکستان اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ریاست پاکستان کا تحفظ کیا جائے. تو اس میں جو میری اگر پچھلی ویڈیوز دیکھیں جس میں میں نے 3 آرگنز کا 3 مختلف جو تھے ریسپنگ ریئلٹی کے حوالے سے اس پر بات کی. علماء کرام کا متنازع کردار، پولیٹیشین کا متنازع کردار اور عدلیہ کا متنازع کردار. تو بات میں نے جو اس کی میری ویڈیو کی انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے نہ پولیٹیشین نے اور انفارچونیٹلی عدلیہ نے جو کانسٹیٹیوشن نے ان کو مینڈیٹ دیا، کانسٹیٹیوشن نے ان کو ریسپانسبلٹیز دیں، آئین نے جو ان کے ذمے کام لگایا تھا انہوں نے وہ پورا نہیں کیا. اور یہ کام فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ جب ایوب خان صاحب فیلڈ مارشل تھے، اب اس کی پنیری پر جو سیاستدان تیار ہوئے اس میں مشہور سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو تھے. ذوالفقار علی بھٹو آن دی ریکارڈ بات ہے وہ ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے. بعد میں ان کو اچانک خیال آیا اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی پیپلز پارٹی کے نام سے. اور جب وہ ایوب خان کا دور حکومت زوال پذیر ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار میں آئے. تو معاملہ یہ ہے جب ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اقتدار پر قبضہ کیا، پھر وہی پیپلز پارٹی اور ان کے فالوورز ساری عمر اور اب تک جنرل محمد ضیاء الحق کو قصوروار ٹھہراتے رہے، ان کو آمر کہتے رہے، ان کو ڈکٹیٹر کہتے رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اور اس کا وہ حصہ ہے؟ اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوسری بڑی پارٹی پاکستان میں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ. تو جب انان اقتدار سنبھالا میاں محمد نواز شریف نے تو ضیاء الحق کی برسی پر جا کر وہاں فیصل مسجد کے باہر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور انہوں نے وہاں پر تقریریں کی، مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے لگائے. اس کے بعد تیسری جو اس وقت بڑی پارٹی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جب مشرف کی گورنمنٹ تھی تو اس نے ایک ریفرنڈم کرایا. اس ریفرنڈم کا جو چیف سپورٹر تھا وہ کون تھا؟ مسٹر عمران خان نیازی صاحب. اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ آمریت ہے، اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈکٹیٹر ہے. تو معاملہ یہ ہے جب ابھی پچھلے دنوں ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی
تو پھر وہ اس چیز کا واویلا کر رہے ہیں کہ نیوٹرلز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، نیوٹرلز کو یہ کرنا چاہیے، نیوٹرلز فلاں ہوتے ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ مطلب کون سے نیوٹرلز کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ خود ہی پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو سیڑھی بناتے ہیں، اور اقتدار حاصل کرتے ہیں. جب اقتدار چھن جاتا ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہے، اس ملک کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پر جو رول ہے وہ صحیح رول جو ادا کرنا چاہیے وہ اپنا رول ادا نہیں کرتا. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ جتنے پولیٹیشین ہیں ان کا کام پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، پارلیمان کو سٹرونگ کرنا ہے، پارلیمان میں ایسی ریفارمز لے کر آنی ہے تاکہ وہ مطلب اتنی مضبوط ہو جائے پارلیمان کہ کسی کو بھی شب خون مارنے کا موقع نہ ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے اقتدار کی ہوس میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنا جو اصل کام ہے پارلیمان کو سٹرونگ کرنے کا، یا اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹ کرنی پڑے کہ جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے گورن کرنے کا، تو وہ کام اصل جو ہے وہ نہیں کرتے. تو اس میں میرا جو پچھلی ویڈیو لگانے کا مقصد یہی تھا کہ میں بار بار یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہر ادارے کو، ہر محکمے کو، ہر آرگن آف دی اسٹیٹ کو اپنی ڈومین میں رہ کر اپنی صحیح ریسپانسبلٹیز ادا کرنی چاہیے. اب مجھے بتائیں کوئی بندہ فنگر ٹپس پہ کہ جوڈیشری ایک امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، کون سا ایسا جج ہے جس نے بہادری کے ساتھ، بے شک اگر کسی نے ماشاء اللہ لگایا ہے اس وقت فیصلہ کرتے. اب جو نیئر جو ہے پاسٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو اسٹرانگ چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ افتخار احمد چودھری تھا. اب جب مشرف نے پہلے ٹیک اوور کیا اور یہی جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے کہ جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھائے، لیکن جب ان کا کوئی کلیش ہوا تو پھر 3 نومبر کو وہ جو معاملہ ہوا تو اس میں انہوں نے مطلب آرڈر پاس کر دیا اور پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا جب مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی. تو میں یہ کہتا ہوں کیا پہلے جو انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا کیا وہ لیجیٹیمیٹ تھا، لیگل تھا، کانسٹیٹیوشنل تھا؟ تو بعد میں کیا ہوش بعد میں کیوں آیا؟ پہلے ہی اگر وہ دیوار بن جاتے، اپنی جوڈیشری کو مضبوط کرتے، اور ایک آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، تو پھر مارشاء اللہ کو موقع نہ ملتا. اس سے امپورٹنٹ بات جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی، آج میں پھر کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے بہت کرٹیسائز کیا کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی. اگر متنازع کردار علماء کا ہے، متنازع کردار پولیٹیشین کا ہے، متنازع کردار جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے، تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ایک سفید چٹ دے دی؟ میں نے سفید چٹ نہیں دی، میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کام بیسکلی پاکستان، ریاست پاکستان کی حفاظت کرنا ہے. اس کا مین کام پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اس کا مین کام پاکستان کے اندر اگر کوئی سازش ہوتی ہے اس کو ناکام کرنا ہے. تو جب آپ ایک امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ جو پارلیمان ہے افیکٹو کام نہیں کرے گی اور پاکستان میں، ریاست پاکستان میں معاشی بدحالی ہوگی، ریاست پاکستان میں
بے روزگاری ہوگی، ریاست پاکستان میں انارکی ہوگی، ریاست پاکستان میں صحیح فنڈامنٹل رائٹ انفورس نہیں ہوں گے، تو پھر ان کو کون انفورس کرائے گا؟ آپ کی جوڈیشری آلریڈی اپنا صحیح کام نہیں اگر کر رہی اور پارلیمان مضبوط نہیں ہے، پھر پاکستان کو کس نے بچانا ہے؟ پاکستان کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ تو who will serve he will govern، جو خدمت کرے گا حق حکمرانی اسی کو ہوگی۔ وہ بے شک اگر پولیٹیشین اپنا صحیح کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ان لوگوں کو جو ان سب کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو مجبوراً میں پھر بار بار کہہ رہا مجبوراً ٹیک اوور کرنا پڑے گا اور انان حکومت سنبھالنی پڑے گی۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پورے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک فوج نے اس وقت ٹیک اوور کیا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز وہ کوشش کرتے ہیں، میکسیمم ٹائم دیتے ہیں کہ آپ راہ راست پر آ جائیں، آپ اپنے کام کریں، آپ جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ادا کریں اور اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے آپ پاکستان کو سرو کریں۔ میری باتوں کو پازیٹیو لیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان ہے تو ہمارا بزنس ہے، پاکستان ہے تو ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، پاکستان ہے تو ہم اسی صورت میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے فلسفے کو سمجھ سکیں گے، اس شعر کو عملی جامہ پہنا سکیں گے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور اگر ہم اس سلسلے میں کمزور ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر فلفل نہیں کر رہے، تو پھر ڈاکٹر علامہ اقبال نے ہی یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستاں تک۔ تو میں نے پازیٹیو رہتے ہوئے باتیں کی ہیں اور آئندہ بھی کوشش کروں گا پبلک انٹرسٹ میں رہتے ہوئے، پبلک ایٹ لارج انٹرسٹ میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاؤں، شعور پیدا کروں، آگہی پیدا کروں، جو میں نے اپنے ٹیچر سے سنا ہے، سیکھا ہے، وہ آپ تک ٹرانسفر کر سکوں۔ اس سلسلے میں مزید کوئی بات ہو تو یو آر ویلکم، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آئی ول آنسر یو۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تھینک یو۔